نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ علویۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجاجاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ آدمی فروع نبی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک۔ عاشقان مصطفیٰ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ شیر سارے نو آندہ ہے سرکار دی شان وچے نال کہہ دیو ذرا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، مائک نیچے کالو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے سرکار کی قبر پاک کو قبر انور کو کعبے کا کعبہ کہا، حضور کے روضہ اقدس کو کعبے کا کعبہ کہا۔ ایک اللہ کے ولی انہاں کو ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ بزرگوں اے دسیو کہ مکہ مکرمہ افضل ہے کہ مدینہ منورہ افضل ہے؟ اللہ دے ولی انہاں کو کسی نے پوچھا بھی سرکار اے تے دسو مکہ مکرمہ افضل ہے کہ مدینہ منورہ افضل ہے؟ سمجھ آ رہی جی نا سارے سرکار یہ تو بتائیے مکہ مکرمہ افضل ہے کہ مدینہ منورہ؟ وہ اللہ دے ولیہ نے جیب جو بٹوا کڈیا تو کہنے لگے اس بٹوے دی قیمت کنی ہے؟ وہ بندے نے آکھا جناب یہ دی قیمت ہوئے گی 5 روپے، پرانے دور دی گل یہ دی قیمت ہوئے گی 5 روپے۔ وہ اللہ دے ولی فرمانے لگے جے میں اس پرستے وچ اس بٹوے وچ 1 لاکھ دا ہیرا جڑ دیاں پھر قیمت کنی ہے؟ وہ بندے نے آکھا سرکار پھر اس ہیرے دی وجہ تو اس بٹوے دی قیمت ہو جائے گی 1 لاکھ روپیہ، کیونکہ 1 لاکھ دا ہیرا جڑیا وہ دی وجہ تو دی قیمت ہو جائے گی 1 لاکھ روپیہ۔ کیوں بزرگ مسکرائے کہنے لگے ہجے بھی مسئلے دی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے قیمتی وجود ہے جناب محمد رسول اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ دی ساری مخلوق وچوں سب تو قیمتی وجود ہے جناب محمد رسول اللہ دا۔ حضور مکہ میں ہو تو مکہ مدینہ سے افضل، حضور مدینہ میں ہو تو مدینہ مکہ سے افضل، حضور آسمانوں پر ہو تو آسمان زمینوں سے افضل، اور حضور زمین پر جلوہ فرما ہو تو زمین آسمانوں سے افضل، اور اگر حضور اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہو تو وہ قبر انور مکہ سے بھی افضل، مدینہ سے بھی افضل، لوح سے بھی افضل، قلم سے بھی افضل، عرش سے بھی افضل، حتیٰ کہ حضور کی قبر پاک کعبہ سے بھی افضل ہے۔
سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے نور کے غلام ہے غلام یا رسول میں وہ کبھی قبول ہے عاشقو ہارون الرشید خلیفہ وقت ہارون الرشید خلیفہ وقت ہارون الرشید اودی زوجہ بیوی ادا نا زبیدہ خاتون زبیدہ خاتون جڑے لوگ حج کر کے آئے ہو تسی جان دیو نہر زبیدہ حاجیاں واسطے اس دور میں جدوں عرب شریف وچ پانی دی قلت سی کمی سی زبیدہ خاتون نے ایک نہر کھدوائی جسے نہر زبیدہ کہا جاتا ہے جڑے پیچھے آخر تک نوجوان کھڑے تو انہوں سمجھ آن نہیں ہے نا بھائی آج چوکے نعرہ رسالہ لگا جذبے نعرہ رسالہ رسول اللہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ زبیدہ خاتون نے حاجیوں کے لیے ایک نہر کھدوائی جسے نہر زبیدہ کہا جاتا ہے اس کے آثار آج بھی حرمین طیبین کے قریب موجود ہیں زبیدہ خاتون ایک دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ہارون الرشید کی بیوی وقت کے بادشاہ کی بیوی ملکہ زبیدہ خاتون اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی آذان کی آواز آئی مجمع والوں نال بولو آذان کی اچھی ساری ذرا بولو چراہیاں دا ذوق شو کہ آذان کی زبیدہ خاتون آذان کے احترام میں خاموش ہو گئی آذان کے ادب میں خاموش ہو گئی آذان کے احترام میں خاموش ہو گئی ایک سہیلی نے پاس بولنے کی کوشش کی زبیدہ خاتون نے اسے بھی چپ کروا دیا کہ نہیں آذان ہو رہی ہے چپ کر جاؤ اس نے اپنی سہیلی کو بھی نہ بولنے دیا زبیدہ خاتون فوت ہو گئی تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا پوچھا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا کہنے لگی اللہ نے مجھے بخش دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا پوچھا بھی کیڑی گل تو بخشش ہوئی کہنے لگی وہ جڑا آزان دا ادب کیتا سی نا بس وہ نیکی کم آ گئی جڑا آزان دا ادب کیتا سی وہ نیکی کم آ گئی وہ آزان دے ادب دے صدقے وچ اللہ نے میری بخشش فرما دی تھی عاشقو وہ رب اتنا رحیم ہے اتنا کریم ہے کہ اگر کوئی آزان دا ادب کرے تے رب جے معاف فرمانا چاہے تے آزان دے ادب اتے معاف فرما دے تے میں کیا جے کوئی آزان دا ادب کرے آزان دا احترام کرے اللہ انہوں بخش دیندے تے جے کوئی اونا دا ادب کرے جنہ دے صدقے آزانہ ملیاں نے اللہ دے گھر بھی چاہے ہو اللہ دا نا لیندے شرماؤ نا اپنے عہدے تعلیمی ڈگریاں چدراہٹاں اتباقات مسجد تو باہر چھڑ کے آؤ رب دا بندہ بن کے رسول اللہ دا امتی بن کے اس اجتماع وچ بیٹھو ساڑھے چراہیاں دا سنیاں دا عاشقاں دا محفل دا رنگ جداگانہ ہوندہ ہے جدوں ذکر ہوئے ہاتھ چوک کے جذبے نال اللہ اللہ دی ضرب لگاؤ کیوں میرے آقا نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ جڑا اللہ دا ذکر کرتے کہ جڑا نہیں کرتا وہ دی مثال انجے جی میں زندہ تے مردہ مطلب کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے نہ کرنے والا مردہ ہے اللہ کے ولی ہمیں اللہ اللہ کرنا سکھاتے ہیں اللہ اللہ کا ورد ہماری زبانوں پر پکواتے ہیں اللہ اللہ کا ورد دلوں میں نقش کرواتے ہیں اتارتے ہیں کیوں تاکہ کوئی گل ہوئے جواب آئے نہ آئے زبان تے اللہ اللہ دا ورد جاری ہو جائے
ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਬਲਾ ਆਲਮ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قبلہ عالم پیر سید اجاز حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بارہا مرتبہ تہاڈے کول تشریف لے آئے، ایتھے جمعے بھی پڑھائے، محافل بھی کیتیاں، اسی بھی تہاڈے کول آنے ہاں۔ ایک بابا جی منو ہے ظفروال مسجد دے وچ ڈیوٹی دیندے نے، انہاں منو دسیا بھی سن 71 وچ قبلہ عالم صاحب نے اس جگہ تے جمعہ پڑھایا تے میں ادو مرید ہویا سی۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، درجنہ نہیں، سینکڑے مثالہ نے کہ جڑے لوگ انہاں اللہ دے ولیاں دیاں نگاہاں دے اسیر ہوئے، انہاں دا ظاہر باطن بدل گیا، انہاں دا ظاہر باطن بدل گیا، انہاں دا ظاہر باطن بدل گیا، انہاں نور اللہ دے رنگ وچ انہاں ولیاں نے رنگ دیتا، اللہ دے رنگ وچ رنگ دیتا، مصطفیٰ دے رنگ وچ رنگ دیتا کہ جڑا آزان دا ادب کرے رب وہ دی بخشش فرما دے، تے جے کوئی اونا دا ادب کرے جنہ دے صدقے آزانہ ملیاں، جنہ دے صدقے نمازاں ملیاں، جنہ دے صدقے حج ملے، جنہ دے صدقے روزے ملے، تے جے کوئی اونا دا ادب احترام تعظیم توقیر کرے تے اللہ تعالیٰ انہوں کیوں نہیں معاف فرمائے گا؟ کیوں؟ آزان ملی مصطفیٰ دا صدقہ، آزان ملی مصطفیٰ کا صدقہ، روزہ ملا مصطفیٰ کا صدقہ، حج ملا مصطفیٰ کا صدقہ، قرآن ملا مصطفیٰ کا صدقہ، خود رحمان ملا مصطفیٰ کا صدقہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آسلالیہ چورا شریف، پیر نبی سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے حضور دی شان وچ، بیٹا خاموشی اختیار کرو، اعلیٰ حضرت نے حضور دی شان وچ کی کیا؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے سرکار دی قبر پاک نو کعبے دا بھی کعبہ کیا تے اسی علامہ اقبال کو لو پوچھنے ہاں کہ تسی کی کہندے ہو، تہاڈا کی خیال ہے؟ علامہ اقبال جدید و قدیم پڑھے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تے اقبال نے آکھیا تور از موج غبار خاناش، تور از موج غبار خاناش، کعبہ بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال نے کہا لوگ طور پہاڑ کی باتیں کرتے ہیں، میرے آقا کے گھر مبارک میں جو مبارک جھاڑو دیا گیا اس سے جو گرد اڑی طور پہاڑ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ لوگ طور پہاڑ کی باتیں کرتے ہیں، اقبال نے کہا میرے آقا کے گھر مبارک میں جو مبارک جھاڑو دیا گیا اس سے جو گرد اڑی طور پہاڑ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے حضور دی شان وچ کیا؟ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے حضور دی شان وچ کیا؟ ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہ یا رسول اللہ میں تہاڈی بارگاہ وچ حاضر ہویا، تہاڈے صدقے اللہ نے منو حج بھی کروا دیتا، اللہ نے منو عمرہ بھی کروا دیتا۔ ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے کہ یا رسول اللہ میں تے آیا سا تہاڈی بارگاہ وچ تے تہاڈے صدقے اللہ نے منو حج بھی کروا دیتا، عمرہ بھی کروا دیتا۔ علامہ اقبال کو پوچھا تسی کی کہندے ہو؟ تے اقبال نے آکھیا فارسی وچ تو فرمودی رہے بتھا گرفتیم، تو فرمودی رہے بتھا گرفتیم، وگرنہ جز تمہارا منزل نیست۔ اقبال نے آکھیا یا رسول اللہ تساں فرمایا کہ میں خانہ کعبہ چلا گیا،
یا رسول اللہ تسا فرمایا کہ میں بیت اللہ چلا گیا ورنہ یا رسول اللہ میری منزل تہاڈے تو علاوہ اور کوئی نہیں. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے نور کے غلام ہے. زبیدہ خاتون نے آزان کا ادب کیا, آزان کا احترام کیا. اس ادب کے سلے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی کہ جے کوئی آزان دا ادب کرے تے رب اتنا راضی ہوندہ ہے کہ جے کوئی اونا دا ادب کرے جنہ دے صدقے آزانہ ملیاں, جنہ دے صدقے نمازاں ملیاں. کیوں؟ آزان ملی مصطفیٰ دا صدقہ, نماز ملی مصطفیٰ دا صدقہ, حج ملیا مصطفیٰ دا صدقہ, روزے ملے مصطفیٰ دا صدقہ, قرآن ملیا مصطفیٰ دا صدقہ, خود رحمان ملیا مصطفیٰ دا صدقہ. رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. حضور میرے آقا علیہ السلام حضور مسجد اقصی میں جائے بغیر آسمانوں پر بھی جا سکتے تھے. معراج دی رات حضور نے مسجد اقصی وچ انبیاء نو جماعت کروائی. حضور مسجد اقصی وچوں ہوئے بغیر آسمانات تے تشریف لے کے جا سکتے سن, پر حضور مسجد اقصی وچوں ہو کے گئے. کیوں؟ جے حضور مسجد اقصی وچوں ہوئے بغیر رب کول چلے جاندے تے حضور جدوں رب نو ویکھ لیندے حضور دی معراج تے ہو جاندی, پر وہ انبیاء دی معراج کیویں ہوندی؟ لوگ کہتے ہیں تم لفظ یا کے ساتھ حضور کو پکارتے ہو, کیا وہ آ سکتے ہیں, مدد کر سکتے ہیں؟ میں کیا معراج دی رات نال بولو, معراج کی رات پوری دنیا میں سے انبیاء اپنی اپنی قبروں میں سے مسجد اقصی میں حاضر ہوئے. کیوں بابیو؟ سارے نبی اپنی قبراں وچوں روح مال جسد, یعنی کلیاں ارواح نہیں آئیاں, روحاں نہیں آئیاں, روح مال جسد. انبیاء کے ارواح بھی آئیں, روحیں بھی آئیں اور جسم بھی آئے. سارے نبی مسجد اقصی وچ حضور دے پیچھے کھڑے نے, حضور نے جماعت کروائی, انبیاء حضور کے مقتدی ہیں. کہ میں کیا جب معراج دی رات سارے نبی سرکار دے پیچھے نماز ادا کرن واسطے مسجد اقصی وچ آ سکتے نے, تے جڑے انبیاء دے بھی امام نے, امام الانبیاء, جے انہاں نو انہاں دا کوئی امتی پکارے تے آقا بھی اسی مدد واسطے آ سکتے حضور میرے آقا علیہ السلام اگر انبیاء کو جماعت کروائے بغیر آسمانوں پر تشریف لے جاتے تے حضور دی معراج تے ہو جاندی, کیونکہ حضور نے اپنے مبارک سر دیاں اکھاں نہ رب نو دیکھیا, سرکار نے مبارک آنکھوں سے رب کو دیکھا, حضور کی معراج ہو جاتی. پر انبیاء دی معراج کیویں ہوندی؟ انبیاء دی بھی معراج ہوئی کیویں؟ کائنات کی معراج یہ ہے, انبیاء دی معراج تاں ہوئی کہ انبیاء نے حضور نو دیکھیا. لوگ کہنے نے توجہ رکھو بھئی, لوگ کہتے ہیں جنیالے والے ہو ٹائم تو گھبراتے نہیں گئے, تسی 2:15 پڑھ دیو, چلو 15-20 منٹ تانوں اتے پڑھا دیاں گے. انج ویسے فقہ دیاں ساریاں کتاباں وچ لکھیا ہے جدوں تک ظہر دا وقت ہے ادوں تک جمعے دا وقت ہے. اے اسی جڑے ٹائم رکھے نے نا 2:15, 2:30, 2:45, 3, وہ اساں اپنی آسانی واسطے رکھے نے, ورنہ جدوں تک نماز ظہر دا وقت ہے ادوں تک ادوں تک نماز جمعہ دا وقت ہے, اور عصر دا وقت کم و بیش 4:30 بجے وے. اسی لیکن وقت ہی پڑھاں گے انشاءاللہ. تے مومن مسجد وچ انج ہوندا ہے جویں پانی وچ مچھلی, تے تسی انج بیٹھو نا جویں پانی وچ مچھلی ہے. اللہ
یہ کہتے ہیں کہ حضور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب انبیاء کے امام بنے مسجد اقصی میں حضور کی بشریت کی معراج ہوئی، جب سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل علیہ السلام پیچھے رہ گئے، حضور ان سے آگے تشریف لے گئے، حضور کی نورانیت کی معراج ہو گئی، اور جب حضور نے اپنے مبارک سر کی مبارک آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، حضور کی حقیقت کی معراج ہو گئی۔ پر اس شاہ کہتے اور گل کہندے نے، اس شاہ کہندے نے جدوں حضور انبیاء دے امام بڑے، انبیاء دی معراج ہو گئی۔ جب حضور کو جنت نے دیکھا، جنت کی معراج ہو گئی۔ جب حضور کو فرشتوں نے دیکھا، فرشتوں کی معراج ہو گئی، اور جب حضور نے اپنے رب کو دیکھا، حضور کی معراج ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کائنات کی معراج یہ ہے، کائنات کی معراج یہ ہے کہ مصطفیٰ کو دیکھے، مصطفیٰ کی معراج یہ ہے وہ خدا کو دیکھے۔ سارے بڑے ہاتھ کر کے بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، ہم پیارے نبی کے، لجپال نبی کے، غمخوار نبی کے۔ میں ایک صوفیاء دی گل سنانا نا، بھی حضور معراج دی رات جدوں لا مقام تشریف لے کے گئے نا، حضور نے اپنے آپ نو ویکھیا، سرکار نے اپنے آپ نو کائنات الہیہ دا دولہ پایا، حضور نے اپنے آپ کو کائنات الہیہ کا دولہ پایا، حضور نے کائنات الہیہ دے دولہ، حضور نے جنت دے دولہ، نالا کو حضور نے جنت دے دولہ، حضور نے کائنات الہیہ دے دولہ۔ تے دولہ جدو جاندے اگلے لوگ صرف دولہ واسے کھانا نہیں پکاندے، انہاں نو پتہ ہے نال براتیاں نے بھی آنا ہے، تے دولہ جدو جاندے صرف برات ہی نہیں لے کے جاندہ، جڑے نال کمی کمین ہون انہاں نو بھی لے کے جاندے۔ حضور نے جنت دے دولہ، اولیاء نے باراتی، داتا علی حجویری نے باراتی، خواجہ اجمیری نے باراتی، پیر مہر علی شاہ نے باراتی، سرکار نے بھی جنت بھی تشریف لے کے جانا ہے، نال اولیاء نے باراتیاں نے بھی جانا ہے، تے انشاءاللہ نال اسا کمی کمینہ نے بھی جانا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، ہم پیارے نبی کے، لجپال نبی کے، غمخوار نبی کے۔ علامہ اقبال نے حضور دی شان وچ کیا کہ یا رسول اللہ تو فرمودی رہے بتھا گرفتیم، وگرنہ جز تمہارا منزل نیست، یا رسول اللہ تساں فرمایا تو میں بیت اللہ گیا، ورنہ میری منزل آپ تو علاوہ اور کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ جب مدینہ پاک حاضر ہوئے تو روضہ پاک کو دیکھ کر دل چاہا کہ سجدہ کروں، روضہ پاک نو دیکھ کے عشق نے غلبہ کیتا، دل کیتا سجدہ کرا پر رک گئے، کیوں؟ سرکار نے منع فرمایا ہے، حضور نے منع فرمایا ہے، قبور کے سجدے سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت رک گئے، دل چاہیا کہ سر زمین تے رکھ دیا پر رک گئے کہ حضور نے منع فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پھر ہوتے اپنے جذبات نو انج بیان کیتا، پیش نظر وہ نو بہار، نو بہار کا مطلب بہاروں کا جوبن، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، آخری مثل، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے، اپنے سر نو روک لو کہ اے امتحان ہے۔ پر علامہ اقبال مفکر پاکستان، آپ عالم تصور میں، علامہ اقبال عالم تصور وچ مدینہ پاک گئے کہ اپنا سر زمین تے رکھ دیتا، اپنا سر زمین تے رکھ دیتا، عاشقوں بولو اپنا سر زمین تے رکھ دیتا۔ علامہ اقبال کہنے اس وقت بادشاہ نے آکے منو ہلایا، جھنجھوڑیا، کیا اقبال تو مشرک ہے، سرکار نے تو سجدے سے منع فرمایا، تو سجدہ کر رہا ہے؟ اقبال نے کہا میں سجدہ نہیں کردا پیا، اقبال نے کہا سجود نیست اے عبدالعزیز این، سجود نیست اے عبدالعزیز این، بروپم عزم یا خاک در دوست۔ اقبال نے کہا بادشاہ جس کو تو سجدہ سمجھ رہا وہ سجدہ نہیں، میں تو در رسول پر جو خاک لگی ہے
اپنی پلکوں کے ذریعے اس مبارک خاک کی صفائی کر رہا ہے. سبحان اللہ رسالت یا رسول اللہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری. ایک اللہ دے ولی مدینہ پاک وچ بغیر اقامے تو 20 سال تو رہندے پے سن. ایک اللہ دے ولی مدینہ پاک وچ بغیر اقامے تو 20 سال تو رہندے پے سن. ایک دن پکڑے گئے, حکومت والے آکھیا بھی تسی بغیر اقامے تو رہندے پے, تہاڈا کفیل کون ہے, آپ کا کفیل کون ہے؟ انہاں آکھیا آؤ میں تمہیں اپنا کفیل دکھاتا ہوں. حکومت والے نو لے کے مسجد نبوی دے اندر آ گئے تے روضہ پاک وال اشارہ کر کے کہندے ہاذا کفیلی ہاذا کفیلی ہاذا کفیلی. میرا کفیل پوچھتے ہو, میرے کفیل یہ سبز گنبد والے ہیں. وہ حکومت والے آکھا جان دیو ہاذا مجنون, جان دیو کوئی دیوانہ ہے, یہ کوئی دیوانہ ہے. کیوں؟ عشق کا ساکو سبق پڑھایا کرو میم دی تابع داری, اس سوہنے پاک محمد دی ڈو جگتے ہے سرداری, اٹھتے پہندے ٹردے پھر دے میم دا کلمہ جاری, محجورہ جے میم بھلایا دی اصلوں قسمت ہاری نعرہ رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ حیدری. ذوق کے بتھا نہیں تو کچھ بھی نہیں, دل وچ سرکار دے شہر دی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. ذوق کے بتھا نہیں تو کچھ بھی نہیں, یہ تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں. جالیاں سامنے ہو روزے کی, جالیاں سامنے ہو روزے کی, یہ نظارہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. جان دو جا کے ان کی چوکھٹ پر, جان دو جا کے ان کی چوکھٹ پر, یہ ارادہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. مال جان اولاد سے بڑھ کر, مال جان اولاد سے بڑھ کر, عشق ان کا نہیں تو کچھ بھی نہیں. یوں سمجھ لو کہ دل کی رگ رگ میں اگر محمد نہیں تو کچھ بھی نہیں. رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ حیدری حیدری. ہم پیارے نبی کے لجپال نبی کے ہم خار نبی کے سیدی مرشدی نبی یا نبی. عاشقان مصطفیٰ علامہ اقبال کہنے نے سجود نیست اے عبدالعزیز این بروبم عزم یا خاک در دوست. اقبال نے کہا بادشاہ جس کو تو سجدہ سمجھ رہا ہے وہ سجدہ نہیں, میں تو در رسول پر جو خاک لگی ہے اپنی پلکوں کے ذریعے جھاڑو دے کر اس خاک کی صفائی کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے حضور کی شان وچ کیا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. یا رسول اللہ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیسے آتے, خانہ کعبہ کی بنیادیں کیسے اٹھتی, کعبہ و منا بھی نہ ہوتے, صفا مروہ بھی نہ ہوتے. یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. کہ یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کا صدقہ ہے. یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا صدقہ ہے. علامہ اقبال کو پوچھا تسی کی کہن جو کائنات حضور دا صدقہ ہے, تو اقبال نے کیا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, اور چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. رسالت رسول اللہ رسالت رسول اللہ رسالت نعرہ حیدری حیدری. ہم پیارے نبی کے لجپال نبی کے غمخوار نبی کے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. غلام ہے غلام ہے حضور کے غلام ہے, غلامی رسول میں نبی قبول ہے. تن فدا جاں فدا محمد مصطفیٰ قبول ہوگے یا خدا. عشق مصطفیٰ بغیر عشق مصطفیٰ زندگی ہمیں مزہ. تن فدا جاں فدا محمد مصطفیٰ حزب اللہ کا مقصد کیا,
درد ہو پاؤں میں تو پیناڈول کی گولی منہ سے کھاؤ گے اس درد والی جگہ پر پہنچ جائے گی. جہاں پر درد ہو وہاں پر دوا پہنچ جاتی ہے. جہاں پر درد ہو وہاں پر دوا پہنچ جاتی ہے. جہاں پر درد ہو وہاں پر دوا پہنچ جاتی ہے. جہاں پر عشق ہو وہاں پر یار پہنچ جاتا جہاں پر درد ہو جہاں پر درد ہو وہاں پر دوا پہنچ جاتی ہے. جہاں پر عشق ہو وہاں پر یار پہنچ جاتا ہے. اللہ جس تھیلے پر حکومت کی مہر لگ جائے جس تھیلے پر حکومت کی مہر لگ جائے اس میں سے سامان کوئی نہیں نکال سکتا. جس تھیلے پر حکومت کی مہر لگ جائے اس میں سے سامان کوئی نہیں نکال سکتا. جس دل پر جس قلب پر محبت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ کی مہر لگ جائے پھر اس میں سے ایمان کوئی نہیں نکال سکتا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ ولیوں کے سردار ولیوں کے بادشاہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آج لوگ ایک کہنے نے آؤ اللہ کی باتیں کریں. میں کیا رب وال جان والے سارے دروازے تے بند نے. رب وال جان والے سارے دروازے بند نے. جڑے لوگ رب تک پہنچے نا جڑے واصل باللہ ہوئے جڑے رب تک پہنچے وہ کہہ رہے نے کہ در بدر بھٹکیو نا. ولیوں کے بادشاہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں طریقو کلھا مسودۃ علی الخلق الا علی من اکتفى اثر رسول علیہ السلام. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رب تک اللہ کی طرف جانے والے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں. رب وال پہنچن والے سارے رستے بند نے. رب تک پہنچنے والے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں. رب تک پہنچنے والے سارے رستے بند ہیں. فقط ایک دروازہ کھلا ہے. الطریق کلھا مسودۃ علی الخلق الا علی من اکتفى اثر رسول علیہ السلام. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رب تک جانے والے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں. رب تک پہنچنے والے سارے رستے بند ہو چکے ہیں. فقط ایک دروازہ کھلا ہے. فقط ایک رستہ کھلا ہے. اور وہ رستہ کون سا ہے؟ وہ رستہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں سے جا رہا وہ رستہ وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ رستہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں سے جاتا ہے. وہ رستہ حضور دے قدموں. حضور کو چھوڑ کر کوئی اللہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. رب تک کوئی پہنچے گا جڑا اپنے نبی دے قدمہ دے نال جڑیا ہوئے گا. اللہ کی طرف جانے والے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں. رب تک جانے والے سارے رستے بند ہو چکے ہیں. الطریق کلھا مسودۃ علی الخلق الا علی من اکتفى اثر رسول علیہ السلام. رب تک پہنچنے والے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں. رب تک پہنچنے والے سارے رستے بند ہیں. فقط ایک دروازہ کھلا ہے. فقط ایک رستہ کھلا ہے. اور وہ رستہ کون سا ہے؟ وہ رستہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں سے جاتا ہے. رسول اللہ رسول اللہ حیدری حیدری
نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے حضور کے غلام ہے غلام یا رسول میں نبی قبول ہے بل فدا جان فدا یا محمد مصطفیٰ بل فدا جان فدا یا محمد مصطفیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را خوردہ بود پس بوئے خوشمید امید اس وے و اس اولاد وے و تا چند پشت. آپ فرماتے ہیں جس صحابی نے جس مرد نے جس صحابی نے حضور کا پیشاب مبارک پی لیا جس صحابی نے حضور کا بول مبارک پی لیا ان کی نسلوں میں سے اس مبارک پیشاب کی خوشبو سبحان اللہ انہاں دیاں نسلاں بھی خوشبودار ہو گئیاں جنہوں نے حضور کا پیشاب مبارک پی لیا جنہوں نے سرکار کا بول مبارک پی لیا ان کی نسلوں میں سے اس مبارک پیشاب کی خوشبو نہ گئی انہاں دیاں نسلاں میں اس مبارک پیشاب کی خوشبو نہ گئی جن کو میرے آقا نے شادی کے موقع پر اپنا مبارک پسینہ بطور تبرک عطا فرمایا بطور خوشبو عطا فرمایا ان کی نسلوں میں سے اس مبارک پسینے کی خوشبو نہ گئی سبحان اللہ جنہوں نے سرکار کا پیشاب مبارک پی لیا ان کی نسلوں میں سے اس مبارک پیشاب کی خوشبو مبارک پیشاب کی خوشبو نہ گئی لوگ کہتے ہیں کہ تسی حضور دیاں شانہ حد تو بداندے ہو اور میں کیا نہیں اپنے حبیب دی دفعہ ہر حد تے اللہ نے توڑ دی تھی آپ پڑھے لکھے لوگ ہو اور جتنا پڑھے ہو مجھے وہ بھی پتا ہے کہ سدرۃ المنتہا حد ہے دنیاوی تعلیم والوں سدرۃ المنتہا حد ہے سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں تو پر حد ہے بارڈر ہے ادھر سے کوئی مخلوق ادھر نہیں آ سکتی ادھر سے کوئی مخلوق ادھر نہیں جا سکتی اس مقام تے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور دی بارگاہ وچ کی عرض کیتی سی یا رسول اللہ لو دنوت ان ملتن لہ ترکتو بال برابر بھی آگے گیا میرے پر جل جائیں گے پر حضور اس حد کو توڑ کر آگے بھی گئے اور آگے سے واپس بھی آئے لوگ کہنے نے تسی حضور دی دفعہ حداں توڑ دیں دیو میں کیا ہر حد تے اللہ نے توڑ دیتی حضور کی دفعہ ہر حد رب نے توڑ دی حضور ادھر سے ادھر بھی گئے ادھر سے ادھر بھی آئے پتا کیا چلا عالم خلق میں اللہ کی ساری مخلوقات میں سے کوئی بھی حضور جیسا نہیں ہے حضور دی دفعہ تے ہر حد اللہ نے توڑ دی تھی کیوں سدرۃ المنتہا حد ہے ادھر سے او مخلوق جن عرش نو چکے حاملین عرش انہیں کہتے ہیں حاملین عرش ادھر نہیں آ سکتے ادھر سے کوئی فرشتہ ادھر نہیں جا سکتا حضور ادھر سے ادھر بھی گئے ادھر سے ادھر بھی آئے پتا چلیا مخلوقات وچوں کوئی مخلوق حضور ورگی نہیں اپنے حبیب کی دفعہ اللہ نے ہر حد کو توڑ دیا گل وہی ہے جڑی پیر مہر علی شاہ صاحب نے آکھی کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولن دی نعرہ رسالت رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت پہن لیا سا عشق دا چولا جڑا کدی میلانا ہووے دیکھ لیا حسن حقیقی جڑا کدی فنانا ہووے مل گیا محبوب اسانو جڑا کدی جدانا ہووے آزم اسان نمازوں نیتی جڑی کدی قضانا ہووے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری
عشاء فجر مغرب تے عشاء دے اندر ساڈے امام صاحب قرات کرتے اونچی آواز نال جہر نال بلندی نال تے ظہر تے اثر وچ قرات ہوندی آہستہ خفیہ پوشیدہ سری ظہر تے اثر وچ امام صاحب قرات کرتے نے آہستہ تے صحابی رسول کو ایک بندے نے پوچھا بھی ای شیء کنتم تعرفون قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر اے صحابی رسول اے تے دسو ظہر تے اثر وچ تانوں پتہ کیویں چلدا سی حضور قرات فرما رہے نے جماعت کرواندہ تو انہوں پتا کیویں چلدا سی کہ مصلی مبارک تے حضور قرات فرما رہے ہیں کیوں ظہر تے اثر وچ قرات ہوندی آہستہ خفیہ پوشیدہ سری تے صحابی رسول کو سوال ہویا بھی ای شیء کنتم تعرفون قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر اے صحابی رسول تے دسو ظہر تے اثر وچ تانوں پتا کیویں چلدا سی حضور قرات فرما رہے ہیں عاشقانہ جواب سنو صحابی رسول کہندے نے بھی استراب لحیتہ سرکار کی داڑھی مبارک کھلتی ہے ہم صحابہ کو پتہ چل جاتا حضور قرات فرما رہے ہیں سبحان اللہ یعنی صحابہ نماز وچ بھی حضور دا چہرہ مبارک ویکھدے سن سب سے افضل عبادت نماز اور نماز کے اندر صحابہ کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ این حالت نماز میں عبادت خدا بھی ہوتی رہے زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی رہے رسالت رسول اللہ نعرہ رسالت رسول اللہ نعرہ حیدری راضی وچ رساتے رہیے راضی وچ رساتے رہیے ایدوں ود شجاعت کیڑی ہر دم کریے ذکر مہیدہ ایدوں ود حکایت کیڑی یار دے کوچے آئیے جائیے ایدوں ود ریاضت کیڑی آزم یار نو بیندے رہیے ایدوں ود عبادت کیڑی نعرہ رسالت پہن لیا سا عشق دا چولا جڑا کدی میلانا ہووے دیکھ لیا حسن حقیقی جڑا کدی فنانا ہووے مل گیا محبوب اسانو جڑا کدی جدانا ہووے آزم اسا نمازوں نہیں تھی جڑی کدی قضانا ہووے